کا میرے مصطفیٰ کے فرمان سے واسطہ ہے، آقا کے حکم پاک سے واسطہ ہے، قرآن مجید سے واسطہ ہے، احادیث نبوی سے واسطہ ہے، آقا دو جہاں کے اس عمل سے واسطہ ہے، اور حضور سے سنے ہوئے اس فرامین مقدسہ سے واسطہ ہے جس کو تمام صحابہ روایت کر رہے ہیں۔ اب آئیے ذرا موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کا فیصلہ ہے وَقَدَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کو فی الکتاب، کتاب کے اندر وہی بھیجی، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، ترجمہ سماعت فرما لیجیے، وقت تھوڑا ہے، میں بات مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں وہی بھیجی، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، اے بنی اسرائیل تم زمین میں ضرور بالضرور فساد کرو گے۔ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، بنی اسرائیل کی طرف وہی بھیجی تم زمین میں ضرور بالضرور فساد کرو گے۔ کب؟ مرتین، 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ضرور بالضرور ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم مغرور بھی ہو جاؤ گے، غرور و تکبر بھی کرو گے۔ 2 مرتبہ فساد کرو گے اور مغرورے ہو جاؤ گے۔ فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ أُولَاهُمَا، اور پھر جب ان میں پہلی دفعہ کا وعدہ آ جائے، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو تم پر اپنے بندے بھیج کر جو سخت لڑائی کرنے والے ہوں گے، فجاسو خلال الدیار، جو نہروں سے بھی تمہیں نکال کر قتل کر دیں گے۔ وکان وعدا مفعولا، اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا وعدہ پورا نہ ہو، یہ پورا ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد قرآن مجید نے فرمایا ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے ان پر الٹ کر حملہ کر دیا۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تم کو تمہارے مالوں اور بیٹوں کے ذریعے سے مدد دے دی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہارا جتھا ہم نے بار بار بڑھا دیا۔ قرآن مجید کے فرامین کا ترجمہ سنتے جائیے، اور آج بنی اسرائیل عالم یہودیت کے تاریخ کو، جس کو میں اکثر و بیشتر بیان کر چکا ہوں، ذرا ذہنوں کو ادھر لے جاتے جائیے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ بنی اسرائیل تم زمین میں فساد کرو گے، ہم کیا کریں گے؟ ایسی قوم بھیجیں گے جو تمہیں نہروں سے بھی، پاتالوں سے بھی، چھپی ہوئی جگہوں سے بھی نکال کر قتل کرے گی۔ اس کے بعد فرمایا ان احسنتم، اگر تم اچھا کام کرو، لیکن تم سے اچھا کام ہوگا نہیں۔ احسنتم لانفسکم، یاد رکھو جب بھی کرو گے اپنے لیے کرو گے۔ قرآن مجید فرما رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا فرمان ہے وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برا کرو گے تو سمجھتے ہو اوروں کو تکلیف ہو جائے گی، فَلَهَا، یاد رکھو برا ٹھکانہ تمہارا ہی ہے، تمہارا ہی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ الْآخِرَةِ، اور پھر جب آخری بار کا وعدہ آ جائے گا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تو دشمن تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں گے۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور مسجد میں داخل ہوں، کما دخلوہ، جیسے وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، لِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جس چیز پر قابو پا لیں گے اسے تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہ آیہ کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 7 تک، اس کے حوالے سے علامہ ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ، تفسیر جامع البیان، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر الدر المنصور میں فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو رب ذوالجلال نے اشارہ فرمایا ہے
وہ اشارہ حضرت امام مہدی کا فرمایا، اور دوسرا جو اشارہ قوم کا لفظ بیان کر کے فرمایا وہ بنی اسرائیل کا فرمایا کہ جس کے ساتھ حضرت امام مہدی کی جنگ ہوگی۔ اس کو ابن جریر طبری، اس کو امام جلال الدین سیوطی اور دیگر ائمہ تفسیر نے اپنی اپنی تفاسیر کی کتابوں میں نقل کیا اور اس کی تفسیر وہ بیان کی۔ عزیزان محترم، اب ذرا آئیے اس طرف چلتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کے حوالے سے ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ احادیث میں آپ کی آمد کا جو ذکر ملتا ہے وہ کس طرح آپ تشریف لائیں گے۔ اور یہ بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت امام مہدی چونکہ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے پہلی بڑی نشانی ہوں گے، پہلی بڑی نشانی ہوں گے، سو اس طرح علامات قیامت کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں۔ ایک علامات صغریٰ ہے، ایک علامات وسطیٰ ہے، ایک علامات کبریٰ ہے۔ کتنی علامتیں ہو گئی؟ 3 بڑی علامتوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ علامات صغریٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یہ بھی علامت ہے صغریٰ میں سے ایک پہلی قسم تھی۔ ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا لیا، علامات صغریٰ میں سے پہلی قسم تھی۔ اور پھر جب ایمان و کفر کے درمیان دروازہ بند ہوگا اس وقت بھی سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ سو جب حضور نے ڈوبے ہوئے سورج کو حضرت مولا علی کی نماز کے لیے واپس لوٹایا، یہ بھی علامات صغریٰ میں سے ایک قسم تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال باکمال بھی علامات صغریٰ میں سے پہلی قسم تھی۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ حضور، صحابہ اور علماء امت اور اسلام کا پہلا 1000 سالہ دور، علماء نے اس کو علامات صغریٰ کے اندر لکھا ہے۔ کس کے اندر لکھا ہے؟ علامات صغریٰ کے اندر لکھا ہے۔ اور آگے چلیے اس 1000 سالہ دور کے بارے میں ذرا تحقیق کرتے ہیں۔ میرے آقا کا فرمان ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ علامت قیامت کی کس طرح ظاہر ہوگی؟ تم دیکھو گے مدینہ طیبہ سے ایک آگ نکلے گی، مدینہ طیبہ سے ایک آگ نکلے گی اور وہ آگ شام تک جائے گی، جس کو بحرین اور خلیج فارس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ رات کے وقت اس آگ کا نظارہ کریں گے۔ کہاں مدینہ طیبہ ملک حجاز اور کہاں خلیج فارس، ایران اور بحرین کی یہ سلطنتیں، وہاں بیٹھے ہوئے لوگ اسے دیکھیں گے۔ اور 623 ہجری سن یاد رکھ لیں۔ البدایہ والنہایہ تاریخ کی کتاب اٹھائیے، ابن کثیر کو پڑھیے، ابن الاسیر کو پڑھیے، تاریخ ابن خلدون کو پڑھیے، تاریخ بغداد کو پڑھیے۔ تمام مورخین لکھتے ہیں کہ 623 ہجری میں میرے آقا کا یہ فرمان حق ثابت ہوا، جو 623 سال قبل میرے آقا نے حکم فرمایا تھا۔ اس کے بعد آگے چلیے، میرے آقا نے فرمایا قیامت اس وقت تک بپا نہیں ہوگی جب تک عربوں کے اوپر ایک تاتاری قوم جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، چہرے بڑے ہوں گے۔ میرے حضور نے علامتیں بیان فرمائی، میں حدیثیں کوٹ نہیں کر رہا، ڈائریکٹ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ کسی کو حوالہ درکار ہو، میرے پاس تمام کتابیں موجود ہیں۔ میرے آقا کا یہ وہ فرمان ہے جس سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے بڑے بڑے مورخین اور پیشین گوئیاں کرنے والے، بڑے بڑے نجومی پانسٹ جو بھی پیشین گوئیاں کرتے ہیں، سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کے فرمان کو پڑھتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا ملک عرب کے اوپر
اس خلیج کے اوپر ایک ایسی قوم چڑھائی کرے